अम्मा बाद हज़रात गिरामी कदर, वुज़ू की दुआओं के बारे में 2-3 दिनों से दर्स हो रहा है कि वुज़ू के दौरान हम जितने काम भी करते हैं उन कामों के दौरान इस्लाम ने हमें दुआएं तालीम फरमाई हैं ताकि हम उन दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करें और अल्लाह करीम उन दुआओं की बरकत से हमारी हाजात को पूरा फरमा दे, हमारे ज़ाहिर व बातिन को रोशन फरमा दे। बड़ी प्यारी दुआएं हैं जो तालीम फरमाई गई हैं। और ये भी पता चला कि किसी नेक काम करने के दौरान जो दुआ की जाती है या नेक काम करने के बाद जो दुआ की जाती है, नेक काम के दौरान जो दुआ की जाती है या नेक काम करने के बाद जो दुआ की जाती है, वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जल्द कबूलियत का शर्फ हासिल करती है। तो चूँकि वुज़ू एक नेक काम है और उस दौरान हमें दुआएं तालीम फरमाई गई हैं कि जब वुज़ू के लिए बैठो तो ये दुआ करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाथ धोने के वक़्त यही दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के नाम से मैं ये काम शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तो जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, इसका मतलब ये है कि वो मेरी ज़ात पर भी रहम फरमाएगा और मुझे भी अपनी रहमत से माला माल फरमाएगा। ये एक दुआ है और बड़ी जामे दुआ है। इसी वजह से फरमाया गया कि जब खाना खाने लगो तो पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई नेक काम करने लगो तो पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम की तरफ से बरकत उस काम के अंदर शामिल हो जाएगी और वो काम हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी एक दुआ है जो वुज़ू के दौरान हाथ धोते वक्त पढ़नी चाहिए। अब हमने कुली करनी है तो कुली के दौरान मैंने दुआ आपको बताई थी, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला तिलावतिल कुरान। ऐ अल्लाह, कुरान पाक की तिलावत करने पर मेरी मदद फरमा। कुरान पाक की तिलावत करने पर मेरी मदद फरमा, यानी मुझे कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। मुझे कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। तो कुरान पाक की तिलावत का हमें माहौल बनाना चाहिए, मस्जिद में भी बनाना चाहिए, घर में भी बनाना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत से हम बहुत महरूम हैं। कुछ ऐसे अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हैं जो कुरान पाक की तिलावत को बहुत ज़्यादा अमल में लाते हैं और कुरान करीम के फैज़ान से माला माल होते हैं। उनकी बरकत से हमें भी अल्लाह करीम की मेहरबानियाँ नसीब हो रही हैं, वरना हम कुरान पाक की तिलावत से बहुत पीछे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कुरान पाक की तिलावत करने की। मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मैं कुरान पाक पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जो कुछ भी उसको आता है, जो कुछ भी उसके सीने में महफूज है, चंद सूरतें हैं, 1 पारा है, 2 पारे हैं, नाज़रा पढ़ा हुआ है कुरान पाक, और जिस हद तक वो सही तरीके से पढ़ सकता है वो कुरान करीम की तिलावत करे, वो तिलावत करने वालों में शामिल हो जाएगा। तो अल्लाहुम्मा आइन्नी अला तिलावतिल कुरान, जब वुज़ू में कुली करनी है, यानी कुली के दौरान मुंह में पानी डालते वक्त ये दुआ पढ़नी है। और फिर जब नाक में पानी डालना है, दाएं हाथ के साथ ही 3 मरतबा कुली की जाती है, मुंह में पानी डाला जाता है और उंगली के साथ या मिसवाक के साथ दांतों को साफ़ किया जाता है। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली जो है उसके साथ साफ़ करने से भी सुन्नत का सवाब मिल जाता है। अच्छी तरह पानी को मुंह के अंदर घुमाकर कुली करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि पानी मुंह में डाला जाए और फिर उसको नीचे गिरा दिया जाए। अच्छी तरह उस पानी को मुंह के अंदर
گھمایا جائے تاکہ دانتوں کے اندر کوئی خوراک وغیرہ کے ذرات ہوں تو وہ نکل جائیں اور منہ صاف ہو جائے، کیونکہ فرشتے جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں اور خوشبو جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا منہ جو ہے وہ بالکل صاف ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سمیل وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت دعا جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو عطا فرما، مجھے جنت کی خوشبو عطا فرما۔ ناک کے ذریعے خوشبو سونگھی جاتی ہے تو جنت کی خوشبو آئے گی۔ احادیث میں آتا ہے 1000 سال کی مسافت سے بھی جنت کی خوشبو محسوس ہوگی، 100 سال کی مسافت سے بھی جنت کی خوشبو محسوس کی جائے گی، یعنی اتنا بندہ جنت سے بھی دور ہوگا، 1000 سال کا سفر باقی ہوگا، اتنا جنت سے دور ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو اسے عطا فرما دے گا۔ 100 سال کے فاصلے کے برابر بھی جنت کی خوشبو جو ہے وہ محسوس کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے اپنی نعمتوں کا گھر تیار کیا ہوا ہے جس کا نام جنت ہے۔ اس کے اندر اللہ کریم کی بہت بے بہا قیمتی نعمتیں ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر پنجابی میں بھی ہم دعا مانگنے، اردو میں بھی مانگنے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی نصیب ہو جائے گی۔ اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھا دے، ولا ترحنی رائحۃ النار، اور مجھے جہنم کی بدبو محسوس نہ ہو۔ اس کے بعد چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھونے کے دوران کون سی دعا کرنی ہے؟ اللہم بیض وجہی، اے اللہ میرے چہرے کو روشن کر دے، اے اللہ میرے چہرے کو روشن کر دے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت کے دن یا اللہ میرے چہرے کو روشن کر دینا، یہ چہرہ دھونے کے وقت کی دعا ہے۔ تو آج دائیں ہاتھ کو دھونے کی دعا جو ہے وہ یاد کریں گے۔ دائیں ہاتھ کو جب دھونا ہے، یعنی دائیں بازو کو جب دھونا ہے کونی تک، تو اس وقت دھونے کے دوران یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا، اور میرا حساب آسان کرنا، میرا حساب آسان کرنا۔ نامہ اعمال ملے گا، نیکیوں کا جو ہے نا ریکارڈ وہ جمع ہو رہا ہے، گناہوں کا ریکارڈ بھی جمع ہو رہا ہے، سب کا، ہر ایک کا، جو بھی عاقل بالغ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اس کا بھی حساب جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے قیامت کے دن ایک پیج کی صورت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک پیج پر ہر چیز کیسے آ جائے گی، یہ ہماری عقل جو ہے نا اس سے ماورا بات ہے، ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اس کی عقلی طور پر مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ دیکھو انسان کا حافظہ کتنا سارا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت کچھ سما جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ساری زندگی کا جو ریکارڈ ہے وہ ایک صفحے کی صورت میں ہمیں مل جائے، اور پڑھنا بھی آئے، اوپر لکھا ہوا جو ہو وہ پڑھا بھی جا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے۔ تو نامہ اعمال سب کو ملے گا، دائیں ہاتھ والے بھی ہوں گے، ما اصحاب الیمین و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے ہیں جی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ ما اصحاب الیمین، کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ واصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، نعوذ باللہ، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ ما اصحاب الشمال، کیا بری حالت ہوگی شمالی نہیں بائیں ہاتھ والوں کی۔ تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کی دعا کی جاتی ہے۔ کہاں پہ؟ وضو کے دوران جب دایاں ہاتھ دھویا جائے۔ ایک تصور رہتا ہے، قیامت کا تصور بندے کے ذہن کے اندر رہتا ہے۔ ہم تو نماز بھی اپنے خیالات میں گم ہو کر پڑھتے ہیں، وضو بھی اپنے خیالات میں گم ہو کر کرتے ہیں، مسجد کے اندر دنیاوی باتوں کا ماحول جو ہے نا وہ بھی بعض اوقات بن جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں آ کر کوئی مطلب کہ دینی بات ہو جائے یا دنیاوی کوئی مثال
دینی چیز کو سمجھانے کے لیے دی جائے تو وہ دی جائے، ورنہ کوشش کی جائے کہ کوئی دنیاوی بات جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ ہونے پائے۔ تو اللہم آتنی کتابی بیمینی، یا اللہ میرے نامہ اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں دینا، وحاسبنی حسابا یسیرا، اور میرے حساب کو قیامت کے دن آسان کرنا۔ اور اب اس کی اپوزٹ دعا ہے، جب بائیں ہاتھ دھونا ہے تو کون سی دعا کرنی ہے؟ یا اللہ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا، میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا۔ دائیں ہاتھ دھوتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے؟ یا اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا۔ بائیں ہاتھ دھوتے وقت دعا کیا کرنی ہے کہ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا، ولا من وراء ظہری، اور نہ پیٹھ کے پیچھے سے۔ تو یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ پنجابی میں بھی میں نے آپ کو اردو میں بھی بتا دی ہیں، عربی میں بھی بتا دی ہیں، اور بار بار ان کو دہرا بھی دیا ہے تاکہ یہ دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔